علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہمارا ٹاپک ہے سحری کی برکات کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اللہ پاک ہم سب کو سحری کی اور افطاری کی اور اسی طرح پورے رمضان مبارک کی ساری رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سحری کی اتنی برکات ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہت سی برکات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اسی لیے سحری کا وقت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ سحری کے حدیث مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کو اور ان جو برکتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں ان کو جانیں، ان سے انفارمیٹیو ہوں۔ ہمیں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے سحری کے بارے میں اور اسی طرح افطاری کے اوقات کے بارے میں بھی۔ سحری کے اوقات کے وقت کی تو اتنی فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کی فضیلت جان لے تو پھر ہم اس وقت کو ضائع نہیں جانے دیں گے، بلکہ اس وقت کو ایسا پکا اور خوبصورت بنا لیں گے کہ وہ ایک جو وقت ہے نا، وہ وقت ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے 30 دن ہمیں عطا فرمائے، پھر اس میں ایک اتنا خوبصورت سحری کا وقت عطا فرمایا۔ اور ویسے بھی سحری کا وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا اللہ پاک آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ڈبل رحمتیں اللہ پاک کی ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ بس اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان رحمتوں کو سمجھیں، پہچانیں اور پھر ان رحمتوں کو اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کرتے رہیں، اپنے کھاتے میں جمع کرتے رہیں۔ یہ صرف اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں اور کس طرح اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ سحری کی برکات کے بارے میں بہت ہی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، جن میں سے چند 5 ایسی حدیث جو بہت ہی مخصوص، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انفارمیٹیو ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ان پر اگر عمل کریں گے تو ہمیں سحری کی برکات حاصل ہو جائیں گی۔ یعنی کہ ان احادیث کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، صرف اگر ہم نے انہی پر اپنا پورا عمل اور پورا کنسنٹریٹ کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اور کوئی عمل زیادہ لمبے چوڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہی عمل ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ سحری کی اتنی برکات ہیں کہ ایک تو پہلی برکت یہ ہے کہ جو سحری ہے اس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے۔ یعنی فرسٹ جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو سحری کا کھانا ہے وہ باعث برکت ہے، یعنی کہ سحری کے کھانے میں بھی برکت اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ ہم عام روٹین میں کھانا کھاتے ہیں، وہ مباح ہے، وہ ناجائز یا جائز اس کی لسٹ میں نہیں آتا، وہ مباح کی لسٹ میں آتا ہے، یعنی کہ کھانے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ کھانے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بیسٹ جو 30 دن کے اندر ہمیں جو سحری عطا کی گئی ہے، اس کا کھانا نہ مباح کی لسٹ میں ڈالا گیا، نہ جائز کی نہ ناجائز کی، بلکہ یہ ڈالا گیا اتنی خوبصورت چیز میں کہ وہ برکت ہے۔ یعنی کہ اس کھانے کی کیٹیگری کو بھی اللہ پاک نے، یعنی جو چیز سحری سے منسلک ہوتی رہی، اللہ پاک نے اس کو بھی بیسٹ بنا دیا اور اس کا درجہ بھی اللہ پاک نے بڑھا دیا۔ اسی طرح اب سحری ہے تو اس کا جو کھانا ہے اور جو کھانے کے اندر جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے برکت والا بنایا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ڈشز جتنی مرضی ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے استطاعت کے مطابق بھلے 2 ڈشز ہوں یا 6 ہوں یا صرف اور صرف ایک کھجور اور ساتھ پانی ہی کیوں نہ ہو، وہ کھجور اور پانی کا ایک گھونٹ بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان برکتوں کو کیسے لوٹنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کی برکات کو ضرور لوٹیں، اس ٹائم اٹھیں، سب سے پہلے تہجد پڑھیں، اس میں اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ ایک تو سحری کی برکات اتنی ہے کہ ہر دعا اس ٹائم قبول ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر فوراً اسی ٹائم قبول نہیں ہوئی ہے تو ہم جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ ہماری دعا تو قبول ہوئی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بے وقوفی اور نادانی ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے، ہم نے دعا کی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا، ہماری دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اسی ٹائم جلدی ہی قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم سحری کریں گے اور اس کی رحمت اور برکت کو اپنے دل میں اور دماغ میں رکھ کے کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ہم اٹھائیں گے۔
تو فرسٹ جو حدیث میں مبارکہ میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سحری جو ہے اس کا کھانا باعث برکت ہے۔ سیکنڈلی، اتنے خوبصورت وقت میں اور اتنا اچھا سحری کا جو وقت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سحری کرتا ہے نا، یعنی سحری کرنے والا ہے، اس شخص پر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اس شخص پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کی دعا فرماتے ہیں۔ تو اب جو فرشتے ہیں، ایک تو سب سے بڑی اگر ہم یہاں پر غور کریں تو ہمارے لیے یہی اپرچونٹی کافی ہے کہ ہمارا اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں کسی اور چیز کی اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیں گے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں ایک اور اتنا خوبصورت طریقہ اور اتنا خوبصورت وے ہمیں عطا فرمایا کہ اسی کے نوری مخلوق اور اسی کی اتنی بہترین مخلوق اور جو ہے فرشتے جو نہ کوئی گناہ کرتے ہیں بلکہ اینی ٹائم اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ رحمتیں عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی کم سودا نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ کافی اس میں ہمیں ہمارا ہی اس میں سارا فائدہ ہے کہ ہمیں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بھی رحمتیں مل رہی ہیں اور اس کے فرشتوں کی طرف سے بھی، کہ خصوصی طور پہ ایسا شخص جو سحری کر رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو نیت ہے نا وہ بھی اپنی درست کر کے سحری کرنی ہے۔ ہم عام دنوں میں ہم دیکھا ہوگا کہ ہم سوئے ہوتے ہیں سحری کے ٹائم پہ، تو یہ کتنی اچھی اور خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں اللہ پاک رمضان المبارک میں اس ٹائم اٹھا رہے ہیں، تہجد کے ٹائم۔ عام روٹین میں اگر آپ غور کریں تو جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے ہم تو نہیں اٹھتے نعوذ باللہ، لیکن جو بہت سے لوگ اٹھتے ہیں، اور کبھی اگر ہماری بھی اللہ پاک آنکھ کھول دیں تو ہمیں یہ جو ہے نا ایکسپیرینس ہوگا، ہمیں تجربہ ہوگا کہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی تہجد کا ٹائم وہی ہوتا ہے جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ مخلوق جو اللہ پاک کی مخلوق ہے وہ تو اپنے گھروں میں عبادت کر رہی ہوتی ہے، جو دوسری اللہ پاک کی جانوروں کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ پاک کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ تہجد کے ٹائم جو ہے وہ اللہ پاک کے جو یعنی کہ ہر مخلوق جو ہے انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے چاہے فرشتے، وہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ تو جو جانور ہیں ان میں سے بہت سے جانور بلکہ ہر جانور تہجد کے ٹائم ہی کیوں اٹھ کر اللہ پاک کو پکار رہا ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے خود بہت بار یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو مرغے ہوتے ہیں وہ اس وقت بانگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت پڑی اس ٹائم بانگ لگانے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رب جو ہے نا وہ دنیا والے آسمان پہ، جو 7ویں آسمان سے لاسٹ جو آسمان ہے اس پہ آ گئے، اس لیے وہ بھی اللہ پاک کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کا یعنی کہ ورد کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے وہ اپنی زبانوں میں، وہ چاہے چڑیا ہے، وہ چاہے مرغا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مالک کون ہے، اسی لیے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتنی اشرف المخلوقات ہو کر، اتنی اچھی اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کو کس طرح پکارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اللہ پاک کے فرشتوں کی اور اللہ پاک کی ڈائریکٹ رحمتیں اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں اور ان رحمتوں کا مزہ لوٹنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز سحری کی برکات کو ضرور اس طرح سے سحری گزاریں کہ ہمیں اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ اپنے ایک پل کو، سحری کا ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ تو ہر ایک شخص کے پاس ہوتا ہے نا۔ ویسے کوئی اگر لیٹ ہو جائے سونے میں یا اٹھنے میں لیٹ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے عام روٹین میں 30 رمضان المبارک کے جو 30 دن ہیں ان میں ہر شخص کو جو ہے اللہ پاک کی طرف سے موقع ملتا ہے، اٹھتے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے نا اس سے خالی نہیں جاتا۔ تو پھر جو کہاں پر ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور جنہوں نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ اپنے جو اعمالوں کا گھڑا ہے نا وہ بھر رکھا ہے، یہ انہی کے لیے تو اللہ پاک نے وقت بنایا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آ جائیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ اس کے بعد تیسری حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی ہے سحری کی برکات کے بارے میں، اتنی خوبصورت، اتنی انتہائی انفارمیٹیو اور ہمارے لیے بہت بیسٹ۔ اس حدیث کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر پھر سحری کرنا شروع کیا کریں، سحری کے ٹائم پہ اٹھا کریں، اور جتنا ہو سکے جب سحری گزر رہی ہے اور ٹائم جتنا ہے سحری کا اس میں اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص سحری کرتا ہے کوشش کریں کہ ضرور اپنے گھر سحری کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا
کہ جو شخص سحری کرتا ہے یعنی سحری کرنے والے جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کا ہی مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرنے والوں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جائیں؟ اتنی بڑی اور خوبصورت یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع مل رہا ہے، ہمیں گولڈن چانس مل رہا ہے کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں اور جس نبی کے ہم یعنی کہ امتی ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں جس کا امتی بنایا ہے، وہ ہمارا نبی جو نبیوں کا سردار ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے گا، تو کتنی بڑی ہمارے لیے خوبصورتی کی بات ہوگی، کتنی بڑی ہمارے لیے اپرچونٹی ہے یہ۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی سحری کو بیسٹ طریقے سے اچھے طریقے سے گزارا ہے اس کو، اور پھر انشاءاللہ جب ہماری سحری اچھے طریقے سے گزرے گی نا، ضروری نہیں کہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں، ہر معاملے میں، وہ چاہے ذکر اذکار ہے، تہجد کی نماز ہے، قرآن پاک سے لگن ہے، یا پھر نماز ہے یا نوافل ہے، جو بھی آپ پڑھیں گے، جتنا جو زیادہ پڑھتا ہے، جتنا پڑھے گا وہ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اعمال کے مطابق دیکھ لے گا اس کا نتیجہ، اسے خود بخود محسوس ہونے لگ جائے گا کہ ہاں میں نے یہ دعا کی تھی، میں نے یہ فلاں کام کیا تھا نا، اور دیکھا اس کی برکتیں اللہ پاک نے نازل کرنی شروع کر دی ہیں۔ پھر آپ خود بخود اپنے آپ سے کہیں گے پھر ضرورت ہی نہیں ہے کسی پریشانی کو، کسی ڈپریشن کو اپنے سر پہ سوار کرنے کی، خود بخود انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر جب آپ کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے چلتے پھرتے اللہ پاک کا ذکر اذکار سے اپنے زبان پہ رکھیں، پھر اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کو بیان فرمانے کا، یعنی کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بیان فرمائی ہے ان کے لیے، یہ بھی ایک مفہوم میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی المستحرین، یعنی کہ جو سحری کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرما، ان پر صلی علی کہہ دیا نا، اور پھر سحری کرنے والوں کو کہہ دیا۔ اب ہمارے لیے بھائی یہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو گیا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سحری کرنے والوں پر دعا فرمائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سحری کر لیں اور سحری کر رہے ہوں اس ٹائم، یعنی کہ لاسٹ پہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے میں پوری امت مسلمہ کو شامل کر لیں، یعنی اب آپ کی سحری ہو چکی ہے تو آپ دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، اور اسی طرح اس سے دو چیزیں ہمیں فائدہ ہوگا، دو نہیں بلکہ تین فائدے ہوں گے۔ ایک تو اپنا فائدہ ہوا کہ وہی دعا فرشتوں نے ہمارے حق میں بھی کر دی، دوسرا ہماری امت کا فائدہ ہوگا، پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، جو بھی غائب کی دعا ہوگی وہ انشاءاللہ غائب کی طرف سے پوری ہوگی۔ تیسرا جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا مانگی ہے سحری کرنے والوں کے لیے۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو کس وے سے لیتے ہیں اور کس طرح اس کو اپنے اندر ڈھالتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بھی سحری میں دعا کریں، اور پھر جتنا ہو سکے سحری کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کمپلیٹ دعا کریں، اور اس میں اپنے ہر مسلمان بھائی کو یاد رکھیں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جس کو جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ غائب کی طرف سے دعا کریں، ڈائریکٹ جا کے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں سحری ہی کی بہت خوبصورت برکت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کھانا بہت پسند تھا۔ سحری کا جو کھانا تھا اور سحری کی جو برکات تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ عمل تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تب تو اتنے وسائل نہیں تھے، اتنا اللہ پاک کی طرف سے کہتے ہیں نا کہ رزق ان کے اوپر اتنا کشادہ نہیں تھا، تنگ دستی تھی رزق کی، اسی لیے وہ پھر بھی کم از کم کھجور یا پانی سے ضرور سحری کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ ایسے سحری کے ٹائم اٹھے اور نیت کر کے تو سو گئے، نہیں، انہوں نے ساری زندگی اس طرح روزے رکھے ہیں، سحری کی ہے اور روزے رکھے ہیں، اور ان کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو یہاں پر تو کوئی اور کہتے ہیں نا دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے نا اسے اپنے مشوق کی ہر جو ادا ہوتی ہے نا وہ پسند ہوتی ہے، اور جو اس کی محبوب کی پسندیدہ ادا ہوتی ہے نا
وہ پھر جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ پھر اس ادا کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ خود بھی کرتا ہے وہ چیز کہ یہ چیز میرے محبوب کو پسند ہے تو میں بھی کروں، ضرور کروں۔ اسی طرح خود بھی سحری کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں۔ اور دوسرا یہ کہ سحری کا یہ والا حساب نہ ہو، ایک تو یہ نا کہ برکت کا کھانا ہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ سحری کے کھانے میں کس نوالے میں اللہ پاک نے کتنی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سحری کریں اور سحری کے وقت اٹھیں تو جس طرح آج کل ہم اٹھ رہے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں ویسے ہی بنا کسی عمل کے ہم جو ہیں وہ اپنے اوپر آتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، تو سوچیں اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو کتنی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ پھر تو ایسے ہی لگے گا جیسے واقعی وہ والی چیز ہوگی کہ شارک سے زیادہ قریب ہو گئے ہم اپنے رب کے۔ اس طرح کی اپرچونٹی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو کوشش کریں جب بھی سحری کے وقت اٹھیں تو پورے گھر کے جو افراد ہیں وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے سحری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کسی کمرے میں بیٹھا ہے، ایک دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے، کوئی فلاں وہاں بیٹھا ہے، فلاں وہاں بیٹھا ہے، نہیں۔ اس طرح برکت تو ہوگی، سحری میں برکت ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے جو سنت پورا کرنا، اس کا مزہ علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سحری کرنے کا اور انشاءاللہ وہ کھانا کھانے کا جو ہے نا مزہ دوبالا ہو جائے گا، جب آپ کے ساری فیملی کے جو افراد ہیں وہ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے سحری کریں گے۔ پھر سحری کی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے گھر میں اگر نعوذ باللہ کوئی گھریلو ناچاکی، کوئی جھگڑے آپس میں جو ہے وہ بغض عداوت ہے، تو اللہ پاک اس سحری کی برکت سے وہ بھی آپس میں ختم کر دیں گے۔ اکٹھے بیٹھیں گے نا کھانا کھانے کے لیے، آپس میں باتیں وغیرہ بھی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، تو انشاءاللہ جماعت کی صورت میں بیٹھیں گے تو جو آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت بھی انشاءاللہ سحری کی برکات سے پیدا ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح سے جو باقی رمضان مبارک رہ گیا ہے اور جو آنے والا ہے، یعنی کہ مرتے دم تک جتنے بھی رمضان مبارک اللہ پاک ہمیں عطا کریں، تو اس میں کوشش کریں کہ ہم اسی طرح سے اپنی سحری کے وقت کو گزاریں، تاکہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ پاک ہم پر برکت اور رحمت والا نازل فرماتے رہیں۔ پانچویں اور جو صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے اسپیشل ہے، وہ یہ کیٹیگری ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو سحری کھانا ہے یہ باعث برکت ہے، اس لیے اس کو چھوڑا نہیں کرو، اور اگرچہ وہ ایک گھونٹ کے ذریعے ہی سحری کیوں نہ ہو۔ اور یہ جو سحری ہے یہ ہمارے اور جو اہل کتاب ہیں ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یعنی مسلمان اور اہل کتاب جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے ڈسٹنس جو آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں نعوذ باللہ کبھی موقع نہیں بھی ملا اٹھنے کا، تو جتنا موقع ملا ہے اس میں ایک گھونٹ پانی پی کر، ایٹ لیسٹ ایک کھجور کھا کر ہم سحری کر لیں۔ بھلے رات کو بہت کچھ کھایا ہو ہم نے، لیکن یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح نا سحری کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم افطاری بھی کریں اور اس کے بعد رات کو اچھی طرح سے اپنے آپ کو پیٹ بھر کے تو سو جائیں، پھر جب سحری میں اٹھیں تو پھر کھانے کی ہمت نہ ہو یا پیٹ میں جگہ نہ باقی رہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ سحری کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے ریڈی رکھیں، رات سے انشاءاللہ نیت کر لیں کہ جی سحری میں انشاءاللہ العزیز ضرور سحری کرنی ہے اور اس کا کھانا بھی کھانا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت بیان فرمائی ہے، یہ ہمارے ساتھ خاص ہے یہ چیز کہ ہم سحری کرتے ہیں، اسی لیے سحری کیا کریں تاکہ ہم جو ہیں وہ اہل کتاب جو ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو ہماری، ہمیں اور ان میں فرق رہنا چاہیے نا، وہ اہل کتاب ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اور ان میں فرق ہے، تو ایک فرق یہ بھی ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں، ہم سحری کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور ان میں فرق آ جائے گا۔ یہ 5 خصوصیات اور بہت ہی خوبصورت، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا رمضان المبارک اور یہ سارا رمضان جتنا باقی رہ گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور اچھے طریقے سے گزرے، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، وہ چاہے سحری کی برکات ہوں، وہ چاہے تہجد کا وقت ہو، چاہے وہ فجر کا وقت ہو یا اس کے بعد کا وقت ہو، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اور ہر گھڑی ہمارا جو وہ زبان سے اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں اور وہ کرنے ہی ہیں ساتھ ساتھ، یہ تو نہیں ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، دنیا کے کام اور سب کچھ ساتھ ساتھ کرنا ہے، لیکن 30 ڈیز کا جو موقع ملا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم برتن بھی دھو رہے ہیں نا تو اس ٹائم بھی ہم جو ہے وہ برتن تو ہاتھ سے دھو رہے ہیں نا تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اسی طرح سحری کے ٹائم پہ بھی سحری بناتے وقت بھی ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ کی ایک ایک چیز میں انشاءاللہ ضرور رحمت ہوگی، برکت ہوگی، آپ کے گھروں سے ساری پریشانیاں اللہ پاک ایک ایک کر کے دور کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری سحری کی برکات سے اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیات بتائی ہیں اور سحری کی برکات حدیث مبارکہ میں نازل کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان سب کی کیٹیگری میں ہمیں شامل کر دیں اور وہ ساری کی ساری برکات ہمیں بھی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔